زمانے جہلیت کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اس وقت فرمایا کہ حضرت فاطمہ جو ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جو انہیں ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ آپ کی ذات اقدس کو پر اگر نگاہ رکھی جائے تو معاشرہ جو ہے وہ سنور جائے گا، بلکہ گھر جو ہے وہ گلستان بن سکتے ہیں اگر آپ کی سیرت پر نظر رکھی جائے اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ آج کی عورتیں عزت، وقار، ترقی اور عروج جو چاہتی ہیں تو انہیں سیدہ کائنات کو دیکھ کر چلنا چاہیے۔ حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے لیے دل سوز اور بہت زیادہ مہربان تھی۔ اگر کسی بیٹی کو کس طرح عزت دی جاتی ہے، اگر یہ ہم نے کسی ہستی سے معلوم کیا ہے تو وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی جو عزت فرمائی ہے ہمیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی کس طرح عزت کرنی چاہیے۔ عزت دینے والی وحدہ لا شریک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ذات مقدسہ ہے، وہ جسے چاہے بے حساب عزتوں سے مالا مال فرما دے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان سب سے بلند اور منفرد اور یکساں دکھائی دیتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لیے فرمایا کہ یہ سیدۃ النساء العالمین ہے، تمام عورتوں کی سردار ہے، اس سند سے بھی مالا مال فرمایا۔ اگر بیٹی ہو تو وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اگر بیوی ہو تو وہ شوہر کے لیے حفظ ایمان ہوتی ہے، اور اگر ماں ہو تو اللہ تبارک و تعالی ان کے قدموں کے جنت رکھتی ہے۔ ان تینوں امور کا جائزہ اگر لیا جائے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ اگر بیٹی کی صورت میں ہو تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے۔ وہ کن کے لیے رحمت بن کر آئی؟ جو خود رحمت للعالمین کے فیض پر منصب پر تشریف فرما ہے، ان کے لیے یہ رحمت بن کر تشریف۔ اور اگر بیوی کی صورت میں دیکھا جائے تو یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ حفظ ایمان بن کر تشریف لائی۔ اور اگر اماں کی صورت میں دیکھا جائے تو یہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ آپ کے قدموں کے نیچے ان کی جنت کو۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں جو پہلی حدیث مبارکہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں وہ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ وعن حذیفہ قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث مبارکہ منقول ہے، اور یہ صحابی رسول جو ہے وہ کریم آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابہ رسول میں سے۔ یہ فرماتے ہیں قلت لأمی وعینی آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اماں جان سے اجازت طلب کہ اماں جان مجھے اجازت دی میں آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتا ہوں، فأصلی معہ المغرب، اور میں آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھتا ہوں۔ ان کا گھر مدینہ المنورہ سے دور تھا، فاصلے پر تھا، اس لیے انہوں نے خاص طور پر اماں جان سے اجازت طلب کی۔ تو اماں جان نے ان سے فرمایا وَأَسْأَلَهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ، فرمایا کہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا بھی رہا تو ہمارے لیے بھی دعا کروا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے۔ تو فرماتے ہیں فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر تشریف لایا،
فصلیت معہ المغرب، تو میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز مغرب ادا کی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا فرمانے کے بعد نوافل کے اندر مشغول ہو گئے اور وظائف کے اندر مشغول ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تمام صحابہ کرام موجود تھے، تو میں نے پھر کچھ وقفے کے لیے میں نے صبر کر لیا، چلیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے ہوں تو میں بات کر لوں گا۔ فرماتے ہیں فصلی حتی صلی العشاء، یہاں تک کہ عشاء کا نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ادا فرمائی، ثم انتفل فتبعته فسمع صوتی، فرمایا کہ پھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز ادا کی، نماز پڑھنے کے بعد آپ گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے، تو میں آپ کے پیچھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگا، فسمع صوتی، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز سن لی، یا جوتوں کی جو آہٹ، ظاہری بات ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جا رہے تھے اور میں بھی پیچھے گویا کہ تھوڑا سا تیز قدم اٹھا کر جا رہا تھا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری جوتوں کی آواز یا میری آہٹ سن کر فرمایا فقال من ھذا، ایسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے رخ انور کر کے تشریف لے جا رہے تھے اور اسی طرف جا رہے تھے، اور پوچھا کہ من ھذا، اے میرے پیچھے آنے والے کون ہو؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ، تو اے حذیفہ ہو۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت سے یہ جان لیا کہ میرے پیچھے جو ہے وہ کون آ رہا، اور کیسے نہ جانتے کہ مکہ المکرمہ کے اندر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور جو پتھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے تھے، آپ کو سلام عرض کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی جانتے ہیں، تو انسانیت کے اندر جو تڑپ موجود ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معلوم نہ ہو۔ فرماتے ہیں پھر خود ہی فرمایا مجھے حذیفہ، تو میرے پیچھے آنے والے حذیفہ ہو؟ قلت نعم، تو حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں میں حذیفہ ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر خود فرمایا قال ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک، کیا حاجت ہے، کیا کام ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی بخشے اور تیری اماں جان کو بھی بخشے، اے حذیفہ بن یمان کیا وجہ ہے، کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے اے میرے آقا، جو بات تھی وہ تو آپ نے کر ہی دی، اور میں گھر سے اس لیے آیا تھا آپ کی برگاہ میں کہ میں اپنے لیے بھی آپ کی برگاہ میں عرض کروں گا کہ اے میرے آقا آپ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخشے اور میری اماں کو بھی بخشے، بس یہی بات تھی جو آپ نے پہلے سے ہی ہمارے لیے دعا فرما دی، بس ہماری یہی بات تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ استأذن ربه ان يسلم علیہ، فرمایا اے حذیفہ بن یمان، یہ میرے پاس ابھی فرشتہ تشریف لائے ہیں، اور اس سے ما قبل، اس رات سے ما قبل کبھی بھی یہ اس روح زمین پر کبھی بھی تشریف نہیں لایا تھا۔ اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ اے میرے پروردگار آپ مجھے اجازت دیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے محبوب ہیں، اے پروردگار آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے محبوب کی برگاہ میں جا کے سلام پیش کر دوں۔ اللہ فیبشرنی، فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ نے ساتھ یہ بھی عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہا، وہ خوشخبری کیا ہے؟ بِأَنَّ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فرمایا خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کی
جتنی بھی عورتیں ہیں ان کا سردار بنا دیا ہے۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور ساتھ یہ بھی خوشخبری نے عطا فرما دی کہ یہ جو آپ کے لخت جگر ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے تمام لوگوں، تمام نوجوانوں کا، تمام لوگوں کا سردار بنا دیا۔